الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبناتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حبا مل کے باواز بلند حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نال۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم الرسل دانائے سبل امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا طیب و طاہر عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان عزیز بھائیوں، اج دی ایک خوبصورت روح پرور تقریب سعید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت عنوان دے نال منصوب ہے۔ میں دعا کرنا کریم خالق و مالک امام الانبیاء دی شان کریمی دا صدقہ میرے کریم آقا دی رحمت کریمہ والی عظیم صفت دا صدقہ میرا اللہ اس بزم نو اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور ذکر جتنے بھی دوست احباب آپ یقیناً اپنی مصروفیات نو چھڑ کے اپنا آرام قربان کر کے فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب دانا اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بندہ نہ چیز نو آل نبی اولاد علی جناب صاحبزادہ پیر سید بلال شاہ صاحب بخاری آپ نے باوسیلہ بھائی وہاب صاحب حکم کیتا، میں وعدہ کیتا بحمدی تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میں مختصر مگر جامع انداز دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نوکری پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اے ٹینشن نہیں لینی کہ ینگ میں نوجوان نو کرسی تے بٹھا دیتا گیا ہے۔ میں بھی حمدی تعالیٰ حضور پیر سیال نال میری نسبت ہے، اس بات دی میں نو ٹینشن نہیں کہ مجمع قلیل ہے یا کثیر ہے۔ مجمع 10,000 دا بھی ہوئے تے انہاں دے اندر ایکٹیویٹیز نہ ہوئے، وہ بولے چالے کوئی نہ تے میرا خیال ہو دا فائدہ نہیں۔ بندے 5 بھی ہوون تو بول دے رمن تے میرا خیال ہے محفل ہو جاندی، کیونکہ محفل بندیاں دے اتے ڈیپینڈ نہیں کردی، محفل تے مصطفیٰ دے غلامہ تے ڈیپینڈ کردی۔ ماشاءاللہ میں نو یقیناً خوشی ہو رہی ہے، اور مولویہ طرح میں فرضی پروٹوکول کا دیتا بھی نہیں، جو بات میرے دل پہ ہوتی ہے وہی میری زبان پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں بڑے خوبصورت انداز دے اندر کوشش کراں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر شان کریمی نو حضور دی عظمت نو بیان کیتا جائے، اور حلیمہ دی ڈاچی جڑی اکثر ساڑھے خطبہ سنان دیں اس تو میں مکمل کنارہ کشی کراں گا، کیونکہ ملاد سرکار دا حلیمہ دی ڈاچی تے مخصوص نہیں ہے، حضور دے اختیارات بھی سرکار دا ملاد، میرے آقا دے معجزات بھی سرکار دا ملاد، سرکار دی جتنیاں بھی شانہ نے، حضور دا علم غیب، حضور دیا تمام تر صفاتاں سرکار دا ملاد نے۔ انشاءاللہ میں دور حاضر دی اہم ترین ضرورت عقائد اہل سنت دے حوالے نال مختصر مگر جامع انداز دے اندر میں چند جملے انشاءاللہ پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ دی حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم میں نو حق و صداقت دے نال بیان کرنے دی سن کے سنا کے اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب
عالم دین جڑا مدرسے چ پڑھیا ہوندا ہے وہ مفتی ہوندا ہے. حضور محدث صاحب پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اپنے اساتذہ کرام تو سنیا سی آپ فرمایا کرتے سن کہ جو ایک دن بھی ہمارے مدرسے کے اندر ٹکڑے کھا لیتا ہے وہ عالم دین ہی ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتا. مولویاں دے ظرف بڑے چھوٹے ہوندے لیکن قبلہ نال ملاقات ہوئی ہے اور میں نو بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ دے علم و فضل دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. بس گفتگو شروع ہے. ایک ریکویسٹ میں کراں گا جڑے دوست اس پاس بیٹھے اگر ذرا میرے سامنے آ جان گے میں جناب دا دیدار بھی کراں گا اور انشاءاللہ پھر میں ذکر یار بھی کراں گا. بڑی مہربانی ذرا سامنے اے سامنے ذرا اس پاس. بہت شکریہ. کر لیں بہت شکریہ. اللہ میرے بھائی دی محبت قبول فرمائے. بس گفتگو شروع ہے تے شیر والے پینڈے وچ تانوں میں نہیں پانا کہ جناب میاں صاحب نے انج فرمایا تے سلطان باؤ نے ایتھے قلم توڑ دیتا تے ایتھے جوڑ دیتا. حقائق دی دنیا دے اندر انشاءاللہ میں چند چیزاں پیش کراں گا. اگر دل کرے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ تس آکھنی ہے کیونکہ ساڈے جنگ دی خطابت بڑی تیز ہے بجلی تو بھی تیز ہے تے انشاءاللہ تسی یہ ٹینشن نہیں لینی بھی یہ کی کرے گا. بس تہاڈا رسپانس پورا ہویا انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا ورنہ سرکار دا کرم ہے. میں محرم شریف تو بھی حمدی تعالیٰ رات دن چل رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں. ایک دو دن صرف ریسٹ ملی ہے صرف وہ بھی فرسٹ ٹائم لیکن الحمدللہ اس چیز دی میں نے کوئی ٹینشن نہیں. بس جناب دی توجہ پوری ہونی چاہیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ دا رسپانس پورا اندر رہے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. قرآن مقدس فرقان حمید دے چند جملے تلاوت کیتے اللہ فرماندہ ہے ورفعنا لک ذکرک. سادہ جا ترجمہ ہے محبوب اسا تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. کتاب غیر مقلدہ دی لکھن والا مولوی عبدالمجید سودروی وہ کہندہ جدو سرکار نے مکہ چھڑے ہے سمجھ آوے تے سبحان اللہ تے استخارہ نہیں کرنا ضروری سمجھ کے بول رہے ہیں سبحان اللہ. حضور نے مکہ چھڑیا سرکار مدینے ٹر گئے. میرے آقا کریم جدو مکہ نو چھڑیا تے سرکار مدینے ٹر گئے. مدینہ دی سرزمین تے دو لڑکیاں ایک دا تعلق مذہب یہودیت دے نال ایک نبی کریم دا کلمہ پڑھ دیئے ایک موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ دیئے ایک اس نبی دا کلمہ پڑھ دیئے جن دا کلمہ توت میں پڑھے ہے. اباب زیوکار دومہ دی آپس سے دوستی ہے. قبلہ قاری صاحب یہودیت لڑکی نو حضور دی غلامہ کہن لگی انہوں نے کیا میری سہیلی یہ گل سن جڑا نبی مکہ تو چل کے مدینے آیا ہے اتنی شان دا مالک ہے اشارہ کر دے وے چاند ٹوٹدا بھی ہے تو پھر جڑدا بھی. سمجھ آوے تو سبحان اللہ آخری اشارہ کر دے وے چاند ٹوٹدا بھی ہے پھر جڑدا بھی ہے. اشارہ کر دے وے ڈبا سورج واپس ہوندا ہے. جدوں یہودیاں دی لڑکی نے کریم آقا دی غلامہ دے لباں وچوں حسنین کریمین دے نانا جان دی عظمت نو سنے ہیں ابو بکر دے آقا دے مقام نو سنے ہیں عمر دے مولا دے مقام نو سنے ہیں عثمان و علی دے ملجا تے مابا دے مقام نو سنے ہیں. پنڈ دادن خان دی سرزمین تے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ نو سماعت کرن والے ہو. یہودیاں دی لڑکی چل دی اپنی ماں دے قدمہ دے اندر اپنی ماں نو کہندی ہے میری ماں میں سنے ہیں جڑا نبی مکہ تو چل کے مدینے آیا ہے اتنی شان دا مالک ہے. اشارہ کر دے بھی جان ٹوٹدا بھی ہے تو پھر جڑدا بھی ہے. اشارہ کرتے ہوئے ڈوبا سورج واپس ہوندا ہے. ماں اگر تیری اجازت ہوے میں اس نبی دی بارگاہ جاواں او دا جا کے دیدار کراں جڑی یہودیاں دی لڑکی نے گل کیتی تے او دی گل سن کے ماں نے گل کیتی ہے. ایک بندہ بولے میں سارے مجمع تے راضی ہاں. یہودیاں دی بی بی کہن لگی بیٹا اس نبی دی بارگاہ نہ جاویں کیوں اونے کیا جڑا صرف اونوں تک لیندا ہے او ویکھ کے راندا نہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام ہو جائے. ماشاءاللہ تسی بھی آکھو یار سبحان اللہ. اچھا یار میری تقریر دو بندے نہیں بول رہے یا جنہوں سمجھ نہ آوے یا جنہوں بولن تے دل نہ ہو.
دو گلاں ہی ہوندیاں ورنہ بندے فریدی دے چھکے تے بول دین تے سرکار دے ذکر تے بھی تیار بولنا چاہیے نا ماشاءاللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ توجہ کرنا انہیں کیا بیٹا جڑا اس نبی دی بارگاہ چلا جاندا ہے او ویکھ کے راندا نہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام ہوندا ہے قبلہ قاری صاحب میں آپ دی اجازت اور تائید نال ایک جملہ کہنا چاہنا انسانی فطرت دا تقاضا ہے کہ جس پاسوں انہوں منع کیتا جائے او دی توجہ دے ڈھیر ہوندی ہے یہودیاں دی لڑکی کہن لگی ماں مینوں اجازت دے اس نبی دی بارگاہ فقط جاسا او دا جا کے دیدار کرسا او دا کلمہ نہیں پڑھسا جدو یہودیاں دی لڑکی نے اتنی گل کیتی ہے نا اب آپ وقار میری گل وال غور کرنا ان نے کیا بیٹا پھر توجہ رکھی تیرا باپ بھی یہودی تیری ماں بھی یہودن تیرے قبیلے والے یہودی بیٹا اپنے باپ تے دادا دا مذہب نہ چھڑے اب آپ وقار لڑکی گھروں نکلی میرے کریم آقا دی مسجد نبی وال لڑکی نے رفتہ رفتہ سفر کرنا شروع کیتا ہے جدو مصطفیٰ دی نگری پہنچی ہے اگو میرے کریم نبی اپنے صحابہ نفاذ کر رہے ہیں نبیوں دے سلطان خطاب کر رہے ہیں لڑکی نے میرے کریم آقا دے چہرے وال تکیا انہیں تک کے جڑی گل کیتی ہے توجہ نہ سننی ہے سمجھ آوے تے پھر بولنا ہے میرے آقا دے چہرے وال تک دیئے تے تک کے جڑی گل کر دیئے کہن دیئے ایڈا سونا چہرہ اسے کوڑے دا تا نہیں ہونا یار آکھو سبحان اللہ ایڈا سونا چہرہ کسے کوڑے دا نہیں ہوندہ لہون بھی نہ بولو میں اپنے آپ تے جبر کر کے بولاں گا تے پھر تسی نہ بولو تے پھر زیادتی ہے کر آکھو سبحان اللہ توجہ چاہنا لڑکی سرکار مدینہ دے چہرے نو تکدی ہے انہیں سرکار دا پڑھیا کلمہ تے کلمہ پڑھ کے واپس پڑھتی ہے نوجوان بیٹھے تے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تے میاں صاحب تے رٹا سسٹم تے ہوتے ہے کوئی نہ دلی طور تے خوشی ہے کہ پڑھے لکھے احباب بیٹھے توجہ کرنا انہیں سرکار دا کلمہ پڑھے ہے کلمہ پڑھ کے واپس جا رہی ہے دل کہندا ہے کہ گھر جا کے نہ دسیں لیکن عشق کہندا ہے کہ تو چہرہ ایڈا سونا ہے ہائے ڈٹنے دی لوڑ کوئی نہیں لڑکی گئی اپنے گھر توجہ کرنا سونا سن رہے ہو لیکن پھر بھی سبحان اللہ دی شفقت فرمانی ہے کیونکہ میری طبیعت اس قسم دی ہے کہ بندے بولن تے میں تقریر کر سکتا ورنہ میری مجبوری ہو جاندی لڑکی نے سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھے ہے تے کلمہ پڑھ کے اپنے گھر گئی اپنی ماں نو کہندی اج تو بعد کوئی بھی رسول اللہ دی گستاخی نہ کرے اللہ دے نبی دی توہین نہ کرے امام الانبیاء دی شان دے اندر عرضہ سرائی نہ کرے جدو سرکار مدینہ دی غلامہ نے اس نے مسلم لڑکی نے اتنی گل کی تھی وہ دی ماں کہندی ہے بیٹا کس نبی دی گل کر دی ہے انہیں کیا او نبی جڑا بولے تے قرآن بندا ہے جڑا لیٹے تے قرآن بندا ہے جڑا چلے تے قرآن بندا ہے جڑا عرش مولا دی سیر تے جائے اللہ دا قرآن بندا ہے انہیں کیا بیٹا اگر تو نبیوں دے سلطان دا کلمہ پڑھے اسی تیرے ٹکڑے کر دے مانگے انہیں کیا میری گل سن لو اگر ٹکڑے بھی کر دے ہوگے نا کہ ہر ٹکڑے وچوں محمد عربی دی عظمت دے گواہیاں شروع ایک بار پھر کیا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ شکریہ یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول یا دیکھ لو سرکارہ نے نعرہ ماریا تے زندہ بیٹھے بندہ بولیا مردہ تے میرے ورگے مولوی پتہ نہیں قدر نے مار جاندے بولیا نہیں بندہ مردہ ہے کر خوش ہو کے بولو سبحان اللہ توجہ جناب لبیک دے بندے تے ایڈے چھڑے پہلی باری دیکھیں ایک کاری ذوق نہ بولو سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے میری بات کی طرف توجہ کرنا لڑکی نے سرکار مدینہ دے جدو کلمہ پڑھے ہے اب آپ اسی وقار وقت گزردہ جا رہے ہیں کدی ماں تانے مار دی کدی باپ تے کدی قبیلے والے ایک دن انہیں ساریاں دے تانے تو تنگ ہے یہ گل دی سمجھ آ رہی نا باب نو انہیں سرکار مدینہ دی بارگاہ کی تھی التجا کہندے یہ سرکار اگر ڈوبا سورج واپس بلا سکتا ہے اگر چاند توڑ کے قدمہ وچ بلا سکتا ہے انہاں بدبختاں نو کلمہ پڑھا کے غلام نو بنا سکتا اب آپ اس وقار ان توجہ لڑکی دی تمنا قبول ہو گئی تے پتہ کنج قبول ہو گئی جڑا دا یہودی باپ سی گل دی سمجھ آ رہی سب نے ایک بھی خوش ہو کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی بلند ہونی چاہیے میرے گلے دا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ تسی بولو گے تے میں بولا گا گیو اینڈ ٹیک کچھ دیو تے کچھ لو گلاں دو ہی ہیں توجہ کرنا انہیں سرکار دا پڑھیا کلمہ
کدی ماں تانے دیندی کدی باپ تانے ماردا ہے ایک دن تانے تو آئی تنگ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کہندی سونیا جبا سورج واپس بلا سکدا ہے اگر چن توڑ کے قدماں وچ بلا سکدا ہے انہاں کمینیاں نو کلمہ پڑھا کے غلام نو بنا سکدا لڑکی دی تمنا قبول ہو گئی تے پتہ کنج قبول ہوئی او دا جڑا یہودی باپ سی نا اکھاں وچوں انا ہو گیا انہاں بڑا بڑا علاج کرا مگر فائدہ نہ ہویا ایک دن سرکار دی غلامہ کہندی ہے اے میرے گھر والے ہو تساں بڑے بڑے علاج کیتے لیکن کسے گل نے فائدہ نہ دیتا اج مینوں اجازت دے میں دوائی لے کے آنی ہاں اب آپ سی وقار میرے کریم آقا دی غلامہ اپنے گھروں نکلی ہے بولو نہ بولو لیکن میرے اندر دا خطیب اس گل تے بولے گا لڑکی اپنے گھروں نکلی چلتی چلتی میرے آقا دی نگری وال اگو میرے کریم نبی نماز زور واسطے مسجد جا رہے مصطفیٰ کریم نے انہیں کو گل نہیں کی تھی حضور کو کوئی جملہ نہیں منگیا انہیں سرکار کو کوئی وظیفہ نہیں منگیا بلکہ کیتا کی میرے بل دیکھنا انہیں مصطفیٰ کریم دے قدمہ نال لگن والی مٹی نو چکیا اپنے گھر لے کے گئی ہے اپنے یہودی باپ دی اکھاں وچ ڈال لی یہودی نو شفاوا ہو گیا یہودی کہنے لگا بیٹا اے دس میری اکھاں دا نور اے واپس کینج آیا او کیسا طبیب تے حکیم ہے جن نے میری نبض تے ہاتھ رکھ کے مینوں چیک بھی نہیں کیتا انہیں دوائی دیتے تے فوری فائدہ انہیں کہا بابا سن زندہ میں نہ لوا تے تو تانے مار دے اس محمد قدمہ دی میں خاک لے کے آیا بہت مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ توجہ کریں اللہ پیر سیال پیر سیال لاجپال بہت شکریہ کر پھر کیا سبحان اللہ توجہ جناب بہت میں بالکل راضی ہوں مطمئن اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ کہنے لگی انہوں نے کیا کہ اے مصطفیٰ کریم دے میں قدمہ دی خاک لے کے آئی ہوں حضور آپ تو دعا لینا چاہنا یہودی سی تے بڑا الو دا پٹھا سی انہوں نے کیا اے اکھاں میرے نبی دے صدقے آئی ہیں سرکار دی غلامہ کہنے لگی بالکل انہوں نے کہا اے اکھاں سرکار دے وسیلے آئی ہیں قبلہ شاہ صاحب انہوں نے کہا بالکل اس نے کہا میں ایسی اکھاں رکھنا ہی نہیں چاہتا جڑیاں نبی دے صدقے آئی ہیں جڑیاں نبی دے وسیلے آئی ہیں حضور دی غلامہ کہنے لگی بابا پھر کی کر سے انہوں نے کہا جا بیٹا چھری لے کے آ رسول اللہ دی غلامہ گئی چھری لین اس یہودی نے چھری ہوتی بیٹی نے پکڑائی ہے یہودی نے اپنی اکھ چماری چھری اکھ دا ڈیلا کٹ کے رکھیا سامنے جدو دوجی کڈن لگا پہلا پھر واپس بولو یار سبحان اللہ یہودی پہلی آنکھ دا انا کڑیا دوجی نو کڑن دا کیتا ارادہ تے پہلا واپس پہلا کڑا تے دوجا واپس دوجا کڑا تے پہلا واپس مجبور ہو کے کہنا بیٹا اے میری اکھاں واپس کیوں نہیں جا رہی انہیں کہا بابا سن او ہور نے جڑے دیکھ کے لے لیندر جندہ میں کلمہ پڑھے ہیں ایک ڈالا جا پالے جڑی شاید دے دیندہ کدی واپس لین دا نا ہی نہیں لے سمجھ آئیے تے پھر کرے کیا سبحان اللہ آج نے بندے کہندے پھر در بھی نہیں جی نبی مشکل کشا نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا نبی کا تو پیچھے نہیں جاندا فرقہ وریت نہیں محبت برا پیغام جیڑا مصطفیٰ غیرہ واسطے اتنا کریم ہے تیرا میلاد مناوے جیڑا ان دے راہ تے اکھیاں بچھاوے جھنڈیاں لاوے جھنڈے لاوے وہ لوگوں غور کرنا میرے آقا دی آمد تو پہلے شیطان نو ایک تپڑ صبح پہندا سی ایک راتی پوندا سی قبلہ دی ماشاءاللہ اس گل دی تائید ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا توجہ کرنا رسول اللہ دی آمد تو پہلے شاہ صاحب ہن اللہ دا شکر ہے سور اللہ ماحول نہیں ورنہ میں ہنے شعر پڑھدا ساڈی قوم دا معیار بن گیا بھی مولوی دے پلے ککھ بھی نہ ہوے سور گور شعر شروع چنگا پڑھے تے باقی خیرہ میرن یہی وجہ ہے کہ علامہ سید احمد اسد ورگے بندے علامہ انور قریشی ورگے بندے او مدرسہ دی قدہ تک محدود ہیں تے جنہ شودہ دارہ با یادربو نہیں پڑھی انہاں پراڈو لے لئی اے ساڈی قوم دا فقدان ہے بہرحال غلام فریدہ ہو دیو جانے سانو اپنی توڑ نہیں بامان دیکھ پھر کیا سبحان اللہ شیطان ایک تپڑ صبح پوندائی ایک کو نراتی پوندائی شاہ صاحب جا صبح پوندائی او دی درد نو رات تک ہوندی آئی جیڑا راتی پوندائی او دی درد نو صبح تک ہوندی آئی پھر 12 ربیع الاول دی رات آگئی میرے کریم آقا دی جلوہ گری ہو گئی رسول اللہ دی آمد ہو گئی اللہ نے فرمایا محبوب وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اے محبوب اساتین عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے جدو شیطان نے گل سنی شیطان اللہ دی بارگاہ سراپا سوالے یا اللہ اے فرما میں عالمین دے وچاں کی عالمین تو باہر میں
عالمین دے وچاں کہ عالمین تو باہر ہاں گل قیمتی ہے ضائع نہ کرے میری محنت تے میرا پسینہ اے دا مطلب ہے نہیں کہ میری گل تسی پچا جاؤ گل سنیا ہے تولیا تے مولا کیا ہے سبحان اللہ یا اللہ میں عالمین دے وچاں کہ عالمین تو باہر ہاں اللہ فرمایا تو عالمین دے وچ ہے یا اللہ پھر دا مطلب ہے کہ اگر میں عالمین دے وچ ہاں تے پھر تیرے یار دی رحمت وچوں حصہ مینوں بھی ملے گا اللہ فرمایا بالکل عرض کیتی یا اللہ پھر انج کر مہربانی کر یار دی رحمت دا صدقہ آ جڑا صبح تے راتی پوندا تھپڑ اس تو ذرا معافی تے دے ہائے ہائے اس تو ذرا معافی دے اللہ نے فرمایا جا شیطانہ اسا تینوں کریم مصطفیٰ دی رحمت دا صدقہ کیتا معاف اب آپ زوکارو بندہ کتنا ظالم ہے جڑا رسول اللہ دی اطاعت دا انکار کردا ہے جڑا مصطفیٰ دی طاقت دا انکار کردا ہے جڑا میرے نبی دے اختیارات دا انکار کردا ہے جڑا کمالات مصطفیٰ دا انکار کردا ہے اوے لوگوں جس خدا نے کریم مصطفیٰ دی رحمت دا صدقہ منگن والے شیطان نو ارے خالی نہیں موڑیا تو جملہ میں اج کہاں گا اگر شیطان میرے نبی دی رحمت دا واسطہ رب دی بارگاہ وچ دے رب اونوں خالی نہیں موڑدا جڑا شیطان نو خالی نہیں موڑدا محمد غلام نو خالی کہہ دے بڑی مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ سرکار نے مکہ چھڑیا نا کہ حضور مدینے ٹور گئے تھکے شکے تا کوئی نہیں ایک جواب نہ کو سبحان اللہ اے میں گل تاں پوچھی دے ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں تو انہاں دا خطاب بڑا لمبا ہو گیا گھنٹہ 2 3 4 کوئی دیر بعد وچ بابا اٹھ بیٹھا سوٹا لے کے ڈنڈا او بابا کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے علامہ صاحب پریشان ہو گئے انہاں کہ بابا جی تانوں کی ہویا ہے بابا بڑا کڑی کے بولیا اس آکھیا تسی اپنے کام نال کام رکھو اپنی تقریر جاری رکھو میں تے او بندہ لبدا پیا تانوں ایتھے لے کے آیا اس ماحول میں کریٹ نہیں کروں گا کیونکہ میری ایک طبیعت اس قسم دی ہے کہ میں دھکے دا خطاب نہیں کردا توجہ کرنا جتنی دیر سرکار دے غلام ذوق نہ سنن گے انشاءاللہ اتنی دیر میں گفتگو کرے گا کری خوش ہو کے بولو سبحان اللہ توجہ جناب رسول اللہ نے مکہ چھڑیا سرکار مدینے ٹور گئے اس گل نو 7 سال گزر گئے مکہ چھڑیا سرکار نے حضور مدینے چلے گئے 7 سال ہو گئے مکہ وچ بارش نہیں ہوئی قبلہ شاہ صاحب جدوں مکہ وچ بارش نہیں ہوئی مکہ دے کافراں میٹنگ بلائی انہاں کیا جدوں 7 سال گزر گئے اج تک مکے وچ بارش نہیں ہوئی انہاں کیا کریے تے کریے کی ساڈے بچے پہ بھوکے مر دین جانور بھوکے پہ مر دین کہا سالی دا منظر ہے ایک بابا کھڑا ہو گیا اس آکھیا تھانوں کو نہیں پتا جدوں دا محمد مکہ چھڑ گیا بارش سانوں چھڑ گئی انہاں کہ بھی یہ تو مسئلہ اندہ حال کی او بابا کہنے لگا اسا کہ ان دے بوئے تے چلے جاؤ او ہتھاں نو چاہے گا رب بارش وساوے گا سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے کیا سبحان اللہ او ہتھاں نو چاہے گا رب بارش وساوے گا مکہ دے کافر مکے مدینے پہنچے سرکار بیٹھے نے میرے آقا دے صحابہ دی جلوہ گری ہے رسول اللہ بیٹھے نے کیسے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے نبی کریم دے صحابہ بیٹھے نے مکہ دے کافر میرے آقا دی بارگاہ چونکہ چناچے حضور اسی مر گئے اسے ساڑھے جانور پہ مردن مہربانی کرو دعا کرو اللہ بارش دے دے وے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چاہے اللہ کریم دی بارش بارگاہ وچوں بارش منگی حضور نے فرمایا مکہ دے کافرو مکیوں آئے ہو جی بالکل کی لین آئے ہو بارش کتو آئے ہو جی مکیوں کی لین آئے ہو بارش نہ بھول گیا نہ تھاک گیا بس توجہ جناب دی پوری چانا میرے آقا نے فرمایا مکہ دے کافرو مکیوں آئے ہو جی بالکل کی لین آئے ہو جی بارش فرمایا تواڈے مکے بارش ہو رہی ہے تواڈے مکے بارش ہو رہی ہے رسول اللہ مدینے دے اندر بارش مکہ دے اندر فاصلہ کنا 360 کلومیٹر جڑا مدینے بہ کے مکے دیاں خبراں دے سکدا ہے او مدینے رہ کے ساڑیاں خبراں کوئی نہیں دے سکدا تیری مرضی نہ بول میں تے گل کاری جانی پھر کیا سبحان اللہ توجہ جناب مکہ دے کافر سرکار دی بارگاہ چوں نکلے آ گئے واپس مکے سرکار مدینہ دے غلاموں مکے وچ جدوں مکہ دے کافر پہنچے ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بدھ جمعرات جمعہ پورا ہفتہ بارش مکہ دے کافرہ پھر میٹنگ بلائی توجہ ہے جناب دی مکہ دے کافرہ پھر میٹنگ بلائی انہاں کیا بارش کمال کیتی کھڑی ہے اگے اوندی نہ تے ہن جاندی نہیں انہاں جدوں پھر میٹنگ بلائی او بابا قبلہ کاری صاحب پھر کھڑا ہو گیا اس آکھیا اون دے بوئے تے ٹر جاؤ او ہتھاں نو چاہے گا رب بارش روک دے گا جدوں مکہ دے کافر پھر سرکار دی بارگاہ وچ انہاں جاندے آکھیا انہاں کیا سونیا مہربانی کرو ہن بارش روک جاوے کیوں انہاں کہا جی اگے بھوک نال مرو واسطے تے ہن بوڈ کے مرو سمجھ آئیے گل دی سمجھ آئیے تے کیا سبحان اللہ
بہت مہربانی داد پوری دیو ذرا ذوق نہ خوش ہو کیا کو سبحان اللہ مکہ دے کافر انہاں کہ سرکار اگے بھوک نال مروا سے ہن بوڈ کے مروا ہے حضور دعا کرو بارش رک جاوے اے دے مکہ دے کافر ادو فنادلا جبریل در مصطفیٰ تے حاضر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل سونیا اے نے مکہ دے کافر اسا بارش منگن واسطے انہاں تواڈے بوئے تے گھلیا اسی بارش ویسے بھی دے سکدے آسے اسی بارش روکن واسطے انہاں تواڈے بوئے تے گھلیا اسی بارش ویسے بھی روک سکدے آسے لیکن نے مکہ دے کافر انہاں دی عقل کم نہیں کر دی انہاں کہنا سی بارش آپ پہ آگئے تے آپ پہ روک گئی اسا بارش منگن واسطے تیرے بوئے تے کھلیا اسا بارش روکن واسطے تیرے بوئے تے کھلیا تاکہ مکہ دے کافرانو اس بات دی خبر ہو جائے می آؤندہ بھی یار دا صدقہ ہے می جاندہ بھی یار دا صدقہ ہے بڑی مہربانی پھر کیا سبحان اللہ بہت مہربانی شکریہ آنکھ چاریہ توجہ مسکرا کے پھر کیا سبحان اللہ میرا بھائی اگر شان صدیق اکبر پڑھ رہا سی نا میں کہ جملہ اپنی صدا بھی کیا جمع سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں جناب محمد بن نبی بکر آپ کے سکے بیٹے حاضر ہوئے بابا جان آج مجھے ایک موقع یاد آ گیا پوچھا بیٹا کون سا موقع ناموس رسالت کا مسئلہ ہر دور میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا یہ حکمرانوں کی خام خیالی ہے کہ ہم ان کی پکڑ دھکڑ کر کے ہم انہیں جناب اندر بند کر کے ہم یہ مسئلہ ناموس رسالت بند کر دیں گے میں جماعت اہل سنت کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی یہ سیجہ سے ایک جملہ اپنی ذمہ داری پہ کہہ کے جا رہا ہوں ارے رسول اللہ کے نوکروں میرے نبی کی عزت اس وقت بھی تھی جب دھرتی پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہوگی جب دھرتی پہ کچھ نہیں ہوگا آج سے 6-7 ماہ قبل علماء کرام کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا رسول اللہ کے غلاموں کو پابند سلاسل کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں ارے تمہاری پابندی کے باوجود تمہارے کریک ڈاؤن کے باوجود آج بھی نبی کریم کے نوکر اس بات پہ قائم ہے کیونکہ ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ محبت ہے حکمرانوں ہماری جان جا سکتی ہے لیکن عزت مصطفیٰ پہ ہم کبھی سودا نہیں کرتے ہر بندہ جرات کے ساتھ بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جن دی رشتہ داری یہ نہ بولے جنہاں کھاندہ پیدا نبی دا ٹلہ کیا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جزاک اللہ بہت مہربانی ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ بے وقوفی تے کام مکلی ہے لیکن یاد رکھیا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے یا نبی یا نبی مسکرا کے پھر بولیے ذرا سبحان اللہ محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے بابا مجھے ایک موقع یاد آ گیا جاگنا جناب یہ سلسلہ کوئی آج خادم رضوی نے نہیں چلایا یہ سلسلہ امام احمد رضا نے نہیں چلایا یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے نوکر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے عزت مصطفیٰ کی پرواہ رکھتے ہیں محمد بن ابو بکر جان مجھے آج ایک موقع یاد آ گیا تو جلدی جلدی تو نہیں میں نہیں کو نہیں کیونکہ میں صبح بھی اچھے ہیں راتی بھی میں کل رواز تقریر کریں کل آپ کو صبح توجہ چاہنا بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے بس آپ کی محبت کا میں تقاضا چاہتا ہوں غور کیجئے گا محمد بن ابو بکر بابا مجھے آج ایک موقع یاد آ گیا پوچھا بیٹا کون سا موقع عرض کی مجھے وہ موقع یاد آ گیا کہ جب ایک جنگ کے موقع پہ میں کافروں کی طرف سے تھا آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اچانک لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کی زد میں آگئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا جناب صدیق اکبر نے جب اتنی بات سنی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے ہو کے رازدار مصطفیٰ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بیٹا کیوں چھوڑا عرض کی بابا جان کیسے وار کرتا آپ میرے والد گرامی ہیں آپ نے مجھے جنم دیا ہے اس لیے چھوڑ دیا
جو بات عائشہ صدیقہ کے بابا نے کی، ایک بندہ بولے میری حاضری ہو جائے گی، ابو بکر پاک بولے بیٹا جیسے تو میرے نبی کا گستاخ اور دشمن تھا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کے، لیکن عزت رسول کا قاتل اور مصطفیٰ کریم کی توہین کا مرتکب ہونے کی وجہ سے میں تیرے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان کر کے اس بات کو ثابت کر دیتا، اتنا مجھے بیٹا پیارا نہیں اتنے مجھے مصطفیٰ کی عزت پیاری۔ سنی ماں دا پتر کرا کے سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ کوئی فہمی میں نہ رہے کہ ہم انہیں بند کر دیں گے، جیلوں کے اندر ڈال دیں گے۔ میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ایجنسی کا کوئی بندہ بیٹھا تو میری بات کو لکھے، پاکستان کے اندر سب سے پر امن جو مکتبہ فکر ہے وہ اہل سنت ہے، لیکن اہل سنت کو اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی تو ابھی تک وہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے ممتاز قادری کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے علم و دین کو پیدا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ کائنات مٹ سکتی ہے لیکن میرے نبی کا ذکر آج بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ جاگنا جناب، رسول اللہ دی آمد ہوئی، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں نا، توجہ کرنا، ضمناً دو گلاں آگے میں کرنا چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت حلیمہ دی ڈاچی نہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ کریم کی ولادت کا وقت قریب آیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ پریشان ہوئی کہ اس مشکل کی عالم میں میرے پاس کون آئے گا۔ پڑھے لکھے اباء بیٹھے ہیں، جب عورت زچگی کے معاملات سے گزرتی ہے اس کو دو پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک اپنے بیٹے کی زندگی کی پریشانی، ایک اپنی زندگی کی پریشانی۔ میرے کریم آقا کی اماں جان سیدہ پاک فرماتی میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی، مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ اس وقت میرے پاس کون آئے گا۔ سیدہ آمنہ ابھی سوچ رہی تھی، دیوار پھٹی، اونچے اونچے قد والی 4 بیویاں سیدہ کے سینے میں داخل ہوئیں۔ بات آپ نے سنی ہے لیکن میں بات سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب دیوار پھٹی، اونچے اونچے قد والی 4 بیویاں، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ جی میرا نام جناب حوا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام جی جناب آسیہ۔ آپ کون ہیں؟ جی میرا نام جناب مریم۔ جب چوتھی بی بی سے سیدہ نے تعارف پوچھا نا، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، جو تعارف اس نے کروایا ایک بندہ بول دینا میں سارے مجمع پہ راضی ہوں لیکن سن کے بولیے گا۔ سیدہ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی ماں ہوں۔ جاگنا، میلاد کا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی ماں ہوں۔ فرمایا جب تو ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، میرے دروازے پہ لینے کیا آئی ہے؟ جو بات جناب حاجرہ نے کی ہے بات نہیں کمال ہے۔ سیدہ حاجرہ کہتی کہ جس کی میں بیوی ہوں اس کا نام ہے ابراہیم، جس کی میں ماں ہوں اس کا نام ہے اسماعیل۔ میں نے دونوں سے پوچھا ایک دن کہ جب تو نمرود کی آگ میں گیا تجھے نمرود کی آگ نے جلایا نہیں؟ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے باپ نے بڑی زور کے ساتھ تیری گردن پہ چھری کو چلایا لیکن تیری گردن کٹی نہیں؟ تو دونوں نے ایک جواب دیا کہ ہم کیسے جلتے اور کٹتے، ہماری پیشانی میں تھا نور مصطفیٰ، ہماری پیشانی میں تھا نور مصطفیٰ، ہماری پیشانی میں تھا نور مصطفیٰ۔ یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہم کیسے جلتے اور کٹتے، ہماری پیشانی میں تھا نور مصطفیٰ۔ آج مجھے پتا چلا کہ وہ نور تیری گود میں تشریف لا رہا ہے، اس نور کا دیدار کیوں نہ کیا جائے جو جلنے بھی نہیں دیتا، کٹنے بھی نہیں دیتا۔ نعرے تھوڑے مارنے پر میری تقریر سنو کہ میں کی کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ بھی آئے نہیں، میرے آقا کی جلوہ گری بھی ہوئی نہیں، حضور کائنات میں تشریف لائے نہیں، میرے نبی کے نور کی برکت سے جناب ابراہیم بچے، نمرود کی آگ سے جناب اسماعیل بچے، اپنے باپ کی چھری سے۔ ارے جس کا نور نبی بچا سکتا ہے، جس کا نور نبی بچا سکتا ہے، جس کا نور نبیوں کے لیے مشکل کشا ہے، میں نو گل لے جی کہن دیو او جندہ نور مشکل کشا ہے او کملی والا حضور مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئے کری پھر رکھیا ہے سبحان اللہ۔ توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا، او جناب مولا کے نام سننا دور مولا علی، توجہ کرنا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر اے نہیں کہ جناب فلانا کرے تو فلانا ہو گیا، فلانا کرے تو فلانا، ایسا تھوڑا جا وچ سسٹم آپ بنا لے، لیکن اے تھوڑا جا وچ فارورڈ بلاک ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے حقیقت چلی والے کیڑے ہیں تے غیر حقیقت تو باہر کیڑے ہیں۔ توجہ کرنا دور مولا علی،
ایک نجومی نے غیب کی خبریں دینا شروع کر دی. سرکار مولا مرتضیٰ کو پتا چلا. آپ اپنے غلاموں کو، ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، ارادت مندوں کو، عقیدت مندوں کو سب کو لے کر نجومی کے پاس پہنچے. جو بات جناب حیدر کرار نے کی ہے بات نہیں کمال ہے. آپ نے فرمایا نجومی میں نے سنا ہے کہ تو غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے. تو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے. آپ نے اس نے کہا بالکل. گفتگو جاری رہی. تھوڑی دیر کے بعد نجومی کے نوکر نے کھانا پیش کیا. اب جاگنا. ایک روٹی نجومی کے سامنے، ایک روٹی مولا علی کے سامنے. سالن تھا شورے والا. ایک سالن کا برتن مولا علی کے سامنے، ایک نجومی کے سامنے. نجومی لگا کھانے. مولا کائنات نے ہاتھ سے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا بھی ٹھہر جا. روٹی کے کیے ٹکڑے اپنے سالن میں ڈالے. نجومی نے سمجھا کہ شاید مولا علی کی طبیعت ایسی ہے. اس نے بھی روٹی کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. اب نجومی پھر کھانے لگا. آپ نے پھر ہاتھ سے پکڑ لیا. اب مولا مرتضیٰ نے جو کام کیا ہے بات کو سنیے گا، تولیے گا، دل کرے تو پھر بولیے گا. حضرت مولا کائنات نے جو کام کیا، آپ نے اس کا وہ برتن جس میں روٹی کے ٹکڑے بھی موجود ہیں، سالن بھی موجود ہے، آپ نے اٹھایا اپنے برتن میں انڈیل دیا، یعنی مودہ کر دیتا. اور مولا علی دی روٹی دے ٹکڑے تے اون دی روٹی دے ٹکڑے آپس وچ مکس ہو گئے. آپ نے فرمایا نجومی سن، ایندے وچوں جڑے تیرے او وکھرے کر. آپ نے فرمایا الو کے پٹھے ٹکڑے پہ جانتا نہیں، خبریں غیب کی دیتا. رسول اللہ نے جب مکہ چھوڑا نا، میں نے چونکہ بات مدینے سے چلائی ہے نا، جاگنا. سرکار نے مکہ چھوڑا، حضور مدینے چلے گئے. توجہ کیجیے گا، ساؤنڈ نہ بھی چلے تو میری آواز تک پوری جا رہی ہے. حضور نے مکہ چڑھیا، سرکار مدینے ٹر گئے. مکہ دے سینے سے بیٹھ کے دو کافر، ایک دنا عمیر ایک دن صفوان، دو میں آپس سے میٹنگ کر رہے ہیں. اگر محمد کریم مکہ میں تلوار نہ چلانے، ابو جہل دی موت نہ ہوندی، عتبہ تے شعبہ دا قتل نہ ہوندا، نعوذ باللہ مکہ دی رڑکاں نہ مکدیاں. انہیں کیا کرنا کیے؟ عمیر بن صفوان کہنے لگا، انہیں کیا میں تیرے بچے دا خیال کراں گا، تیری بیوی دا خیال کراں گا، تیرے قرضے دا خیال کراں گا، تیرے تمام معاملات میں چلاواں گا. تو اج کر تلوار لے جا، جا کے مدینے چلا جا، نعوذ باللہ رسول کریم نو جا کے قتل کر دے. توجہ گل پر مزہ گل توجہ کرنی ہے تے گل دا مزہ لینا ہے. مکہ وچ عمیر لے کے تلوار چلدا چلدا مدینے پہنچیا، تلوار لٹکائیے گلے دے اندر. سرکار مدینہ بیٹھے نے، میرے آقا کریم جڑی گل کی توجہ پوری کرنی. حضور نے فرمایا عمیر کیوں آیا؟ انہیں کہا جی ویسے آیا سا. حضور نے فرمایا جھوٹ مت بول. انہیں کہا جی ویسے آیا سی. سرکار فرمایا جھوٹ مت بول. انہیں کہا جی ویسے آیا. سرکار فرمایا او گلاں تے دس جڑیاں کعبے دے سینے کر کے آیا. بولیا سبحان اللہ. کعبے دے سینے کر کے آیا. اب آپ سی وقار مکہ دا کافر او پرانے کرے مکہ دے سینے دے اندر، میرے نبی نو خبر ہو جائے مدینے دے اندر. اب آپ سی وقار پھر میں جملہ انج کہاں گا، اوے جڑا مصطفیٰ مکے وچ مدینے وچ بیٹھ کے مکہ وچ ہون والی پرانے تو خبر ہو رکھ سکتا ہے، او مصطفیٰ جان سکتا ہے، او مدینے رہ کے نہ علماء دی محفل دی خبر کیوں نہیں رکھدا ہوے؟ اور سرکار دا دیوانہ سی حضرت محمود غزنوی. ایک ایسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے آج دا بادشاہ نہیں.
پہ 2 سال ہو دو تو موڑ تبدیلی ہے اسی ایسا بادشاہ نہیں بھی نالے کرپشن کی تھی نالے آکے مجھے کیوں نکالا وہ ایسا بادشاہی کے بادشاہ ہو کے شاسی ہیڈ شیٹ نہیں ویسے گل کر رہے ہیں رسول کریم دا ایسا دیوانہ ڈیلی 5000 مرتبہ درود و سلام سرکار دی بارگاہ پیش کرتا سی آپ دے زمانے میں چوری بڑی بڑھ گئی آپ نے کوشش بڑی کی تھی لیکن چوری تک قابو نہ پایا جا سکیا سرکار محمود غزنوی نبی کریم دا سچا تے پکا نوکر ایک دن آپ بیش بدل کے نکلے تو چلتے چلتے آپ غزنوی دے چوک کے پہنچے آپ نے تکیا کی کہ 4 چور کھڑے ہو کے پلانے کر رہے ہیں اتنی قیمتی گل کر رہے تسی نہ بھی بولو تو میں نے اس گل تے پہلے کہ گل تھوڑے تک پہنچے گی نبی کریم دا نوکر توجہ چاہنا آپ چلتے چلتے انہوں نے قریب گئے آپ نے فرمایا کہ کی کر رہے ہو انہوں نے کہا جناب کار اے رہے ہیں اسی ارادہ کریں کہ چوری کرنی ہے سرکار محمود نے فرمایا چوری کرنی انہوں نے کہا بالکل آپ نے توجہ بڑی سونی گل کر رہا غور کرنا جناب محمود غزنوی انہوں نے قریب پہنچے آپ فرمایا میری گل سن لو پریشان تو نہیں بیٹھے یار میرا تے روز دا کام ہے تے تسی ماشاءاللہ یقینا تسی بھی روز محفل سن دے ہو لیکن کم از کم جتنا ٹیل میں لا رہے کری ٹیل سارے رل کے لوا سبحان اللہ توجہ اصل روز دی روٹین ہے نا کہ داد جب تک کان تک نہ آوے تو پھر اگلی گل کرن تے دل نہیں کردا غور کرنا جناب محمود نے فرمایا کدھر جا رہے ہو جی چوری کرن آپ فرمایا میں نے بھی نال ملا لو میں بھی تہاڈا ساتھی ہاں توجہ کرا جتنے میرے بزرگ بیٹھے سفید داڑیاں والے ایک گل نو سن سن پتر سمجھن خطیب سمجھن رسول دے دین دا نوکر سمجھن جتنے مطمئن ہے میری گل دی ونڈ کرن تے تول لین تے پھر بول لین تے دعا بھی دیون جناب محمود غزنوی آپ نے فرمایا کہ میں ساری بستی نو جاندا اے سارا علاقہ میں جاندا کتے کتے دولت ہے کتے کتے مال ہے آپ نے فرمایا تے میں دسنا تاں ہے جنہوں تسی چارے اپنی اپنی کوالٹی دسو گے توجہ ہے جناب دی جنہوں تسی سارے اپنی اپنی کوالٹی دسو گے حضرت محمود غزنوی سرکار دے سامنے ایک جوان بولیا انہوں نے کہا جی میری کوالٹی یہ بھی جتنی اچھی دیوار میں میں اس تے چڑھ جانا آپ نے دوجہ نے فرمایا تیری کی کوالٹی اس نے کہا جی میری کوالٹی یہ بھی کہ زمین تے ٹر دیا میں نے پتہ چل جانا کہ اتنے خزانہ ہے سرکار محمود نے تریجہ نے فرمایا تیری کی کوالٹی اس نے کہا جی کتا بھوکے تو میں نے پتہ لگ جانا بھی یہ کی پیاندا ہے جڑی ہوں یہ ہوں بھی بڑی کمال دی ہے توجہ کرنا ہوں بھی دا دی ہوندی ہے نا توجہ چاہنا نبی کریم دا غلام و غور کرنا ہر بندے دا سنن دا اپنا اپنا معیار ہوندا ہے سبحان اللہ کھن دا دا دیون دا اپنا اپنا معیار توجہ چاہنا آپ نے تریجہ نے فرمایا تیری کی کوالٹی ہے اس نے کہا جی میری کوالٹی یہ بھی کہ کتا بھوکے تو میں نے پتہ چل جانا کہ کی آندا پہ آپ نے چوتھے نے فرمایا تیری کی کوالٹی حضور نگاہ شفقت تیری کی کوالٹی آپ نے فرمایا کہ بول دس تیری کی کوالٹی اس نے کہا جی میری کوالٹی یہ بھی رات دے اندھیرے وچ میں بندہ ویکھا تو صبح میں انہوں دوبارہ ویکھا تو میرے پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے اور رات والا بندہ ہے وہ جدوں چارہ نے کوالٹی دس دیتی آپ نو کہنے لگے کرم والا ساتھ تو چاریاں کو تو پوچھ لئیے اپنی کوالٹی کون دسنی آپ فرمایا میری کوالٹی یہ بھی کہ بندہ پھٹے تے لگا کھڑا ہوئے صرف پھٹا کھچن دی دیر ہوئے یعنی پھانسی تے چڑیا کھڑا ہوئے تے پھٹا کھچن دی دیر ہوئے سرکار محمود نے فرمایا میری کوالٹی یہ بھی جڑا بندہ شروع تو لیا کہ ہون تک نہیں نہ بولیا انشاءاللہ اس بھی اس گال تے بول پونا میں دعویٰ کر رہا جناب محمود نے فرمایا کہ میری کوالٹی یہ بھی کہ بندہ پھانسی تے لگا کھڑا ہوئے پھٹا کھچن دی دیر ہوئے فرمایا میں داڑھی ہلا دے ماں دی جان چھوٹ جاندی توجہ بڑی مہربانی میں داڑھی ہلا دے ماں او دی جان چھوٹ جاندی انہاں کہ لے بھی آئی تباہ سواد بن گیا اس جناب داڑھی ہلائی ہونی تے ساڑھی جان بچ دی ہونی اس دستی ہونا تے سا رڑیاں کٹی ہونی چورن لگے سرکار محمود نے فرمایا مجھ چلیے چوری کرن انہاں کہا جی بالکل اے سرکار دا جشن ہے نا جی اسی اگر سرکار دی آمد تے نہیں مسکرانا تو پھر اور کیڑا موقع تھا جس تے مسکرانا ہے حضرت علامہ نور بخش وقتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیرت رسول عربی میں چاپ نے لکھیا ہے کہ سرکار مدینہ دی آمد تے پتھرہ نے بھی کھول کے جشن منائے محمود غزنوی فرمایا مجھ چلیے چوری کرن انہاں کہا جی بالکل چلیے انہاں کہا جی کتھے جانا آپ فرمایا جی بادشاہ نو لک دیا ٹور پہ ٹردہ سرکار محمود دربار آ گیا وہ جڑا دیوار والا سی وہ بھی اندر داخل ہو گیا
کتے دی بولی سمجھن والا وہ بھی اندر داخل ہو گیا جڑا رات دے اندھیرے وچ بندہ ویکھ کے صبح پہچان لیندا ہے توجہ جناب دی وہ بھی اندر چلا گیا مگرو محمود غزنوی بھی چڑھ گیا تے جدوں چورو کاری شروع ہو گئی توجہ کرنی بڑی ذوق والی بات ہے سرکار محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی چڑھ گئے وہ چارے بھی چلے گئے محمود غزنوی سرکار آپ بھی اندر چلے گئے جدوں چورو کاری ہوگی لگے نشن حضرت محمود دے نوکراں نے دربانداں نے پکڑ لیا بند کر دیتا ہن کتا بھوکیا جدو کتا بھوکیا آپ نے فرمایا ہاں بھی کتا دی بولی سمجھنے والے 10 کتا کی پیاندا ہے اس آکھا جی کتا پیاندا ہے بھئی سائی نال ہی نے سمجھ آئیے دیکھو سبحان اللہ اپنا اپنا ذوق ہے نا میں سرکار دا کرم ہے حضور میں 2-2.5 سال ہوئے پراپر خطابت 2016 چ میں دورہ حدیث الحمدللہ کیتا سی سرکار دے کرم دے نال 2-2.5 سال ہوئے پراپر خطابت میں زندگی وچ کدی او گل کیتی نہیں کہ بندے کہن بھی نہیں یار گل دا سواد نہیں آیا گل دی چس نہیں آئی او کہڑی تقریر بندے کہن بھی نہیں سواد نہیں گل ایک بھی پلے پہ جاوے تے سونے دی آمد تے بندہ مسکرا پوے تے میرا خیال ہے محفل قبول ہو جاندی ہاں او ساکھا جی کتا پیندا بھی سائی نال ہی نے آپ فرمایا چول نہ مار سائیاں کدی نال کو چوری کرائی او ساکھا جی کتا بس ہی پیندا بھی سائی نال ہی نے او آپ دے غلاماں نے انہاں نوں لب کے بند کر دیا صبح ہوئی نا تے محمود غزنوی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ درود شریف پڑھتے پین تے اپنے تخت تے آ کے بیٹھے آپ فرمایا چاراں نوں لے آؤ چارے آ گئے توجہ کرے آپ فرمایا تو کون ہے اس آکھا جی دیوار والا فرمایا ان بھی لے جاؤ انہوں پھانسی چڑھا دو فرمایا تو کتے دی بولی سمجھنے والا ہے اس آکھا جی بالکل آپ فرمایا ان بھی لے جاؤ فرمایا تو وہ بندہ ہے کہ جنہوں پتہ لگ جانا کہ زمین تے ٹر دے کہ تے خزانہ ہے اس آکھا جی بالکل وہ جڑا چوتھا بندہ سی نا جڑا رات دے اندھیرے وچ بندہ ویکھ کے تو صبح بندہ پہچان لیندا ہے وہ شاہ صاحب محمود غزنوی دے چہرے وال ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے تے ویکھی جاندا ہے آپ سرکار فرمایا چل تو بھی جلدی کر تو بھی چل پھٹے تے اس آکھیا حضور ہن داڑھی ہلا دیو کہ پھٹا چھکا کے راضی ہائے ہائے سمجھ آوے تو پھر آخری ہے سبحان اللہ اب آپ ایسی وقت توجہ پامے ذات چور دے لیکن نبی کریم دے کلمہ کو مصطفیٰ دے لکھن والے محبت اب آپ ایسی وقت اونا دا علم اتنا کم کردا ہے اور رات دے تیرے وچ بندہ ویکھن اور صبح تک لیندر اور اگر نبی کریم دے غلامہ دی طاقت دے پاور دا اے عالم ہے تے جملہ میں نو کہن دے اور جن دے غلامہ دے عالم ہے اونا دے آقا مصطفیٰ دا کی عالم ہو ایک اور پھر ہے یار سبحان اللہ جنید بغدادی آپ دے مامو سن جناب سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا جنید خطاب کریا کر کی کریا کر بولیا یار یہ تسی تھک گئے ہو تے میں کو بابا نہیں اٹھانا چاہتا یہ تسی راضی بیٹھے ہو تے پھر آکو سبحان اللہ کیونکہ رات بھی اپنی ہے بات بھی اپنی ہے توجہ چاہتا ہوں سرکار مصطفیٰ کریم دے غلاموں سری سکتی نے فرمایا بیٹا جنید کتاب کیا کر عرض کی مامو جان یہ سارے عربی ہیں میں عجمی ہوں میں خطاب کروں گا ان کو سمجھ کیسے آئے گی جناب سری سکتی نے فرمایا بیٹا پھر بھی خطاب کیا کر دونوں کے درمیان جب مکالمہ ہوا گفتگو ہوئی جاگنا جناب سرکار جنید اپنے گھر سری سکتی اپنے گھر دونوں جب اپنے اپنے گھر میں چلے گئے ادھر جناب جنید رات کو سو رہے تھے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ اور رحمت منگن والے کارن کھلا ہی دروازہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے مینوں سورج بھی ہوندا ہے لیکن تسی بغیر سور تو پہ بول دو تو میں بھی بغیر سور تو ٹرے آیا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والے کارن کھلا ہی دروازہ اب آپ سیوکار جناب جنید بغدادی آپ نے عالم خواب میں ایک منظر دیکھا حسنین کریمین کے نانا جان کی آمد ہوئی میرے کریم آقا کی جلوہ گری ہوئی سرکار مصطفیٰ نے فرمایا جنید خطاب کیا کر یا رسول اللہ یہ سارے عربی ہیں حضور میں عجمی ہوں اگر میں خطاب کروں گا ان کو میری بات سمجھ میں کیسے آئے گی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے لعاب شریف کا ایک قطرہ جناب جنید کے منہ میں جب ڈالا اب جاگنا بات کا مزہ لیجئے گا رات گزر گئی صبح کے نماز پر جناب جنید اور سری سکتی دونوں کی ملاقات ہوئی اب جناب سری سکتی نے جو بات کی آپ نے فرمایا جنید ہون بھی خطاب نہ کریں سمجھ آئے تو بولنا یار سبحان اللہ ماموں نے کسی خطاب کیتا کر کیا جی حضور سارے عربی ہیں میں عجمی ہاں انہوں سمجھ کی میں آوے گی او دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب حکم دا خطاب کیتا کر ہن اس گل دی خبر نہ جنید دے گھر والے نو نہ سری سکتی دے گھر والے نو لیکن جناب سری سکتی نے جو پہلی بات کی ہے وہ یہی کی ہے
کہ بیٹا ہون بھی خطاب نہ کریں. ان دا مطلب کی ہے جناب سری سکتی نو پتہ چل گیا کہ راتی خواب وچ مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے. جنید اپنے گھر, سری سکتی اپنے گھر, اور جے محمد کریم دے غلاماں دے علم دے مقام ہے, زہرا دے بابا دے علم دا کی مقام. بڑی مہربانی کر پھر رکھیا سبحان اللہ. بس منٹ میرے 4 رہ گئے کیونکہ 9:30 تک نہیں شروع ہوئی. گھنٹہ بس ہونا نہ لیتے, بس گل موگی کر یا کو سبحان اللہ. توجہ جناب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والو میرے مصطفیٰ کریم دیا شانہ حضور دیا عظمتاں کدی موک ہی نہیں سکدیاں. او جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مسکینہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. جناب موسیٰ کا اصرار بڑھتا گیا, اللہ کا انکار بڑھتا گیا. توجہ بات آخری اور ساری تقریر کا میں نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں. وجہ کیا, میں نے جو بات کی ہے کہ اگر سرکار غیروں پہ کرم فرما سکتے ہیں تو جو میلاد منائے اس پہ بھی کرم یقیناً فرما سکتے ہیں. اب جاگنا کوئی بندہ یہ کہے کہ یار رات کے وقت ہم نے آرام قربان کیا, بستر کو چھوڑا, رسول اللہ کا میلاد سنا, چنیوٹ سے آنے والے علامہ صاحب کا ہم نے خطاب سنا, لیکن کیا مصطفیٰ کریم کی اس بات کی خبر ہے؟ میں دلیل دینے لگا ہوں. دلیل ایک چھوٹا سا بچہ بھی سن کے کہے گا سالوی صاحب آپ نے کمال کر دیا. جاگنا جناب, موسیٰ کا اصرار بڑھتا گیا, اللہ کا انکار بڑھتا گیا. پھر جناب موسیٰ کو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ دیدار کرنا, یا اللہ بالکل. فرمایا وہ سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑ کو دیکھنا شروع کر دے. جناب موسیٰ کی نظریں پہاڑ پہ ٹک گئی. جناب موسیٰ کی نبوت مد نگاہیں پہاڑ پہ ٹکی ہوئی ہیں. ادھر سے اللہ کریم نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب جناب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا, آپ کی نگاہ کا یہ عالم تھا, یہ مقام ہو گیا تھا کہ آپ اندھیرے کے اندر, رات کے اندھیرے کے اندر سیاہ پتھر پہ سیاہ رنگ کی کیڑی جو چلتی تھی, جناب موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ کی نگاہ کا یہ مقام کب ہوا؟ جب حضرت موسیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا, حضرت موسیٰ نے جب اللہ کریم کا تجلی دیکھا تو جناب موسیٰ کی نگاہ کا یہ مقام ہو گیا. پھر دادل خان کا ایک بندہ تو میری بات کی قدر کرے گا نا, ارے جو اللہ کریم کا تجلی دیکھے اس کی نگاہ کا تو یہ عالم ہے, اور جو معراج کی رات اللہ دیکھے. تیری مرضی نہ بولے کر یا خو سبحان اللہ. جو تجلی دیکھے اللہ یا رسول اللہ حق جاری یا یا نبی یا نبی آنکھوں کری سبحان اللہ. جو تجلی دیکھے. اور پھر اگلی بات سنیے گا, سرکار مصطفیٰ کریم نے ایک دن فرمایا میرے غلاموں میں کھڑا زمین پہ ہوں لیکن اپنے حوض کوثر کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ تائید کریں گے اس بات کی. جنت کہاں پہ؟ پہلا آسمان, اس کے اوپر ایک خلا جس کی مسافت 500 سال, اس کے اوپر دوسرا آسمان, پھر اس کے اوپر ایک خلا جس کی مسافت 500 سال. اسی طرح 7 خلا ہیں, 7 آسمان ہیں, اس کے اوپر جنت ہے, جنت کے اندر حوض کوثر ہے. جو مصطفیٰ زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو جنت میں دیکھ سکتا ہے, وہ مدینے میں رہ کر غلاموں کی محفل کو کیوں نہیں یار دیکھ سکتا؟ قرآن کے پہلے مفسر جناب عبداللہ بن عباس میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں مانتا آپ کو اس وقت سے ہوں, اگرچہ میں نے کلمہ فتح مکہ کے موقع پہ پڑھا تھا. سرکار نے فرمایا کب مانا تھا؟ یا رسول اللہ اس وقت مانا تھا جب آپ اپنے پنگوڑے میں تھے. آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے, چاند کبھی دائیں کبھی بائیں. جو بات زہرا پاک کے ابا جان نے کی ہے نا, وہ بات نہیں کمال ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا عباس یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی بات کہ سرکار انگلی کا کریں اشارہ, چاند کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. سرکار فرماتا ہے چچا عباس یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چچا عباس اس سے بڑی بات سن. فرمایا تھا میں اپنی اماں جان سیدہ کے بطن اقدس میں, لیکن لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز کو شاہ صاحب سرکار فرماتے ہیں میں سنتا تھا. ارے جو مصطفیٰ اپنی اماں جان کے بطن اقدس میں رہ کر لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز سن
سن سکتا ہے وہ مدینے میں رہ کر غلاموں کی محفل کو بھی سماعت فرما سکتا ہے۔ بات آخری بات نہیں کمال مدینے تو میں گال ٹوری ہے تے مدینے تے مکا رہے ہیں گھنٹہ میرا ہو گیا ہے تے انشاءاللہ پھر موقع ملیا تے ذکر مصطفیٰ کرانگے کیونکہ قبلہ فرمان سن ایسا سوادات ہوتے محفل کدی نہیں جان دیتی تے 15 منٹ ہوتے ہو گئے تے میں معذرت چاہنا تے بس میں گل مکامل دے پروگرام میں چاہ کل میں مدینے تو ٹوری ہے تے مدینے تے اچھا چلو ٹھیک ہے کریا کیا ہے سبحان اللہ۔ اب توجہ چاہنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے میرے آقا کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سرکار فرماتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قبر میری کھلے گی لیکن اس بات پہ مجھے فخر نہیں، فرمایا اولاد آدم کے میں سردار ہوں لیکن اس بات پہ مجھے فخر نہیں، جیسا میری طرف دیکھیے گا۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں، جناب آدم جھنڈے کے تلے فخر کی بات نہیں، نوح جھنڈے کے نیچے سرکار کہتے ہیں فخر کی بات نہیں، جناب شیس جھنڈے کے نیچے، جناب موسیٰ عیسیٰ جناب مصطفیٰ کریم کے غلاموں 1,24,000 کم و بیش انبیاء سرکار مدینہ کے جھنڈے تلے جمع ہے، لیکن حسنین کریمین کے نانا جان فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو جواب دیا وہ جواب نہیں کمال ہے، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا زمانے والوں فخر تو ان کو کرنا چاہیے جنہیں محمد عربی کا جھنڈا نصیب ہو گیا، فخر تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور دنیا کہتی ہے نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی بھی کھاتا تھا ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتا تھا ہم بھی پیتے ہیں، نبی اور ہم برابر ہیں۔ وہ مولا کائنات کے دور میں ایک یہودی نے یہ کام شروع کر دیا، اس نے کہا اس کو کسی جماعت نے بھیجا کہ جا مصطفیٰ کریم کو جا کرنا ان سے مناظرہ کر، ان سے مباحثہ کر۔ جاگ رہے ہیں جناب، راضی بیٹھے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات سنیے گا، سرکار مصطفیٰ کریم کے ساتھ جا کے مباحثہ کر مناظرہ کر۔ وہ یہودی چل پڑا، ارادہ اس کا کیا تھا اور اس کو انہوں نے سبق یہ پڑھایا تھا کہ مصطفیٰ سے جا کر کہنا کہ تیرا علم اور میرا علم نعوذ باللہ یہ دونوں برابر ہیں، ہم اور تم برابر ہیں۔ وہ چلتا چلتا مدینے میں آیا، اس کی ملاقات ہوئی مولا کائنات سے، سرکار مولا مرتضیٰ سے کہنے لگا جناب میں نے تمہارے نبی کو ملنا ہے، میں نے تمہارے پھر بولی میں نے تمہارے نبی کو ملنا ہے۔ تھوڑی سی سستی جو ہے نا اس کو اتاریے گا، ذرا تازہ دم ہو کے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے جو بات کی، آپ نے فرمایا تو نے کس کو ملنا ہے؟ مصطفیٰ کریم کو ملنا ہے۔ فرمایا ملنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا بندہ تنقید کے لیے ملتا ہے یا بندہ تعریف کے لیے ملتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے ملنا تنقید کے لیے، میرا یہ نقطہ نظر ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا علم اور میرا علم یہ دونوں برابر ہیں، رسول اللہ اور ہم دونوں برابر ہیں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا نبی سے ملنا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا نبی کو ملنے سے پہلے علی سے مل، نبی کو ملنے سے پہلے علی سے مل۔ جاگنا جناب، میاں صاحب دے شعر نہیں حقائق بیان کر رہے ہیں، عارفاں دے سلطان دے شعراں دا بھی میں قائل ہاں، لیکن ساڈا قیدا شعراں تے نہیں، اللہ دے قرآن تے تے مصطفیٰ دے فرمان تے۔ فرمایا نبی کو ملنے سے پہلے علی سے مل۔ سرکار مولا مرتضیٰ سے کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کر یوں اپنا ہاتھ کیا پیچھے، مٹھی کو کیا بند۔ جب آپ نے یہودی کے سامنے کہا، آپ نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی سندریب کی پہاڑی، اس کے اوپر ابھی ابھی کبوتری نے 2 انڈے دیے ہیں، وہ انڈے جناب کی مٹھی میں ہیں۔ لیکن اس نے کہا جناب حیران میں اس بات پہ ہوں، کھڑے آپ یہاں پہ ہیں، ہاتھ آپ کا پہنچا سندلیب کی پہاڑی پہ، لیکن سندلیب کی پہاڑی یہاں سے 3000 میل دور ہے۔ اوکی گل ہے، سوکی تے بولنا کمال ہے، اوکی گل تے بولنا کمال ہے، آخو سبحان اللہ۔ سرکار مولا مرتضیٰ سے کہنے لگا جناب سندلیب کی پہاڑی یہاں سے 3000 میل دور ہے۔ جڑے بندے کہتے ہیں نبی کریم بزم وچ نہیں آ سکتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری فرما سکتے ہیں، اگر بصری طرح سرکار کرم فرماویں تو میرے آقا جلوہ گری فرما سکتے ہیں، سیوتی تے کرم فرما سکتے ہیں، اپنے غلامہ تے کرم سرکار یقیناً فرما سکتے ہیں۔ ارے اے تو سرکار دے نوکر دا مقام ہے، جندہ ہاتھ ایٹی دور چلا گیا ہے، او خود بزم وچ کوئی نہیں آ سکتا۔ آئیے سمجھتے کیا سبحان اللہ۔ اس نے کہا جناب سندریب کی پہاڑی پہ کبوتری نے 2 دیے ہیں انڈے،
وہ آپ کی مٹھی میں ہے۔ جب آپ نے ہاتھ کھولا 2 کبوتری کے انڈے، اس نے کہا جی آپ اعلان کریں نعوذ باللہ مذہب اسلام جھوٹا مذہب ہے، یہودیت والا مذہب سچا مذہب۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اتنا تیز نہ بن۔ فرمایا میں نے کہاں سے اٹھائے ہیں؟ اس نے کہا جی سندلیب کی پہاڑی سے۔ جاگنا جناب، میں پوری محنت اور پورے پھیپھڑے کی طاقت لگا کے میں مصطفیٰ کریم کے گھرانے کی نوکری کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں نے کہاں سے اٹھائے ہیں؟ جس سندلیب کی پہاڑی سے۔ فرمایا ہم اور تم برابر ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ ہم اور تم برابر ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر، اگر ہم اور تم برابر ہیں پھر ایسے کر، میں نے اٹھائے ہیں تو رکھ دے۔ سمجھ آئیے آخر سبحان اللہ۔ گل دا سواد ہے تو پھر آخر سبحان اللہ، گل دا لطف ہے تو پھر بازو چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ جناب، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب جاگنا۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ ہم اور تم برابر ہیں تو پھر ایسے کر، میں نے اٹھایا تو رکھ دے۔ اس نے کہا سرکار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس اتنا نالج، معیار، یہ سٹیٹس، اتنی طاقت کیسے آئی؟ اس نے کہا جی نہ عبادت سے، نہ ریاضت سے، نہ مجاہدے سے، نہ کسی اور کام سے، میں اپنے نفس سے کرتا ہوں جنگ۔ نفس بھوکا مار کے کینے آکیا نے رجا کے مارو۔ انہیں گال کی تھی، چلو میں اس گال تے گال کر رہا ہوں۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تیرے پاس یہ مقام کیسے آیا؟ اس نے کہا جی میں اپنے نفس سے کرتا ہوں جنگ۔ میرا نفس کہے کھانا کھا، میں کہتا ہوں بھوکا رہوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرا نفس کہے کہ گرمی بڑی ہے ٹھنڈا پانی پی، میں کہتا ہوں گرم پیوں گا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا جو تیرا نفس کہتا ہے وہ تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا پھر جلدی کر، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ، ایک بار انٹری سمجھو، پھر موقع میرا تے انشاءاللہ گلہ ہو سن۔ توجہ کرنا، آج انجل سمجھو بھی بندے دا مزاج کیے موڑ جدو میں اللہ کرم فرمایا جے ہے قسمت میں آواں گا تو انہوں پتہ لگے گا کہ بندہ اس مزاج جاتے کہ نہیں سننا ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ آپ نے فرمایا جو تیرا نفس کہتا ہے اس کی تو مخالفت کرتا۔ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا سرکار میرے نفس کہتا کلمہ نہ پڑھ۔ فرمایا پھر پڑھ، پھر کیا کر، کلمہ پڑھ۔ اب کلمہ پڑھ کے سرکار مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے نکلا۔ آیا کدھر تھا؟ رسول اللہ سے مناظرہ کرنے، میرے آقا کریم کو شکست دینے کے لیے الیاذ باللہ تعالی۔ جب کلمہ پڑھ کے در مرتضیٰ سے نکلا، واپس اپنی جماعت میں گیا، انہوں نے کہا سنا مصطفیٰ کریم کو شکست دے آیا؟ اس نے کہا جاہلو، جس کا علی سمجھ میں نہیں آتا اس کا نبی سمجھ میں کیسے آتا؟ جس کا علی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا نبی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سرکار کے ذکر کی بزم تھی، یہ ہم نے سن بھی لی، ذکر بھی سن لیا، ہم نے بیٹھ کر مزہ بھی لے لیا، سبحان اللہ بول کے سرکار مدینہ کے ذکر پاک میں داد بھی دے دی۔ لیکن میری بات کو یاد رکھیے گا، یہ ساری چیز بالکل ضروری ہے۔ محفل میلاد کروا دینا ضروری ہے، نہ کروانا ضروری نہیں ہے۔ کروا لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، کیونکہ مستحب عمل ہے نا۔ لیکن میرے دوست نماز ہم چھوڑ دینا تو بہت سخت گناہ ہے۔ پورا محرم کا مہینہ ہمارے خطباء علماء میں بتاتے ہیں کہ حسین بادشاہ اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ حسین پاک نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ جناب اکبر کو قربان کرنا آسان تھا، عباس کے بازو قلم کروانے آسان تھے، سب کچھ قربان کر دیا۔ یار اس سے بڑی بات سنیے، آپ اور میں کوئی اللہ کرے ہم مدینہ شریف میں جائیں، ہم کہتے ہیں جب ہمارا دن ختم ہونے کے قریب آ جائے اللہ کرے ہمیں موت آ جائے۔ یار ہماری یہ کیفیت ہے تو وہ حسین جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا تھا، جب اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی حسین کی؟ لیکن اس حسین نے سب کو چھوڑ کر بچایا کیا ہے؟ اقتدار، مال، دولت، کچھ بھی نہیں بچایا۔ کیا بچایا؟ رسول اللہ کا دین، شریعت، میرے کریم آقا کے غلام و نماز۔ لیکن اگر ہم اپنے من میں جھانکے تو ہم تینوں چیزوں سے دور ہیں۔ نعرہ ہم لگاتے ہیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہی حقیقت میں زندگی ہے۔ جو زندگی سرکار کے نام پہ کسی نہ کسی نہ میٹھا میٹھا پانی ہے، جیند لا مدنی دنائے اونجی بھی تجانی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہاب صاحب دور بہ گئے، چلو ٹھیک ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے، تم ہمارے ہم تمہارے، گال سنے ہیں۔ یار سب کچھ حسین بادشاہ نے قربان کیا ہے دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمیں غلامی رسول میں سنت رسول قبول کیوں نہیں؟ ہمیں 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنا قبول کیوں نہیں؟
صرف نعرے مارنا غلامی نہیں، جشن منا دینا غلامی نہیں، جھنڈے پکڑ دینا غلامی نہیں، ان لوگوں کی سیرت پہ عمل کرنا غلامی ہے، ان لوگوں کے کردار پہ عمل کرنا غلامی ہے۔ جناب مولا سنجار سے گلی کے اندر سیرت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے نے آپ کو گالی دی، آپ نے فرمایا اللہ تجھے اتنا دے کہ زمانہ تو اس سے مانگے، اس نے پھر آپ کو گالی دی، آپ نے پھر دعا دی، اس نے پھر آپ کو گالی دی، آپ دعائیں دیتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا۔ قریب تھا ایک مرید، تو مریدان مڑ پیر بڑے پیارے ہوندے، انہوں نے آکے سرکار کمال کر دے، وہ تو گالیاں کردہ پہ تسی دعاواں دے دو، آپ فرمایا نیڑے آ۔ توجہ ہے جناب دی؟ آج رہا خاموشی دا ماحول بن گیا، جان بوجھ کے بنایا ہے۔ اس سرکار نے ڈھنگ عطا فرمایا کہ رات 2 بجے کی پڑھنا ہے تو رات 8 بجے کی پڑھنا ہے۔ توجہ جناب دی پوری ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا نیڑے آ، جدو نیڑے آئے آپ فرمایا تیرے کول 2 درہم ہیں؟ اس آکھا جی کوئی نہیں۔ آپ نے اپنی جیب وچ ہاتھ ماریا، آپ نے کڈے رکھے تھیلی تے۔ شاہ صاحب گل سنیا ہے جڑی گل مرشد علی دے پتر نے کیتی، گل ہی کرنی چاہیے مولا حسن نو۔ آپ فرمایا تیرے کول کوئی نہ؟ اس آکھا سرکار انہاں درہماں دا تعلق انہاں گالیاں نہ کینج ہے۔ آپ فرمایا تیرے کول کوئی نہ؟ تو نہ دیتے؟ میرے کول ہاں، میں دے دیتے۔ فرمایا جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ فرمایا اس بیچارے کے پاس تھی گالیاں، یہ گالیاں دے کر جہنم میں جانا چاہتا تھا، میرے پاس تھی دعائیں۔ فرمایا میں تو اس نبی کا نواسا ہوں جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، جس نے کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا سن، یہ گالیاں دے کر جہنم کا حقدار بننا چاہتا تھا، پر حسین بھائی، حسین علی ابن علی کا یہ جو بھائی ہے، علی المرتضیٰ کا جو بیٹا ہے، فرمایا اسے دعائیں دے کے جنت کا حقدار بنانا چاہتا تھا۔ ہمیں کردار کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ محافظہ اہل سنت و جماعت کی ہوتی ہے، گلیوں میں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، گراؤنڈز میں ہو رہی ہیں، پارکس میں ہو رہی ہیں، جناب شادی حال میں ہو رہی ہیں، لیکن بے عملی کے میدان میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں۔ ہم صرف نعروں کی حد تک محدود ہیں۔ میری بات کو یاد رکھیے گا میرے دوست، یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا سوچیں کتنا مشکل وہ وقت ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا کہ میں نے تمہارے لیے حنین میں جا کر پتھر کھائے تھے، تکلیفیں برداشت کی تھی، طائف کی وادیوں میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میرے جوڑے خون سے بھر گئے، تو میں نے پھر بھی کہا یا اللہ میری امت کو معاف فرما، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ میرے کریم آقا کی اماں جان فرماتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو میں نے دیکھا میرے بیٹے کے ننھے ننھے لب حرکت کر رہے ہیں۔ آقا کریم کی اماں جان فرماتی میں نے کان قریب کیا میرا بیٹا کیا کہہ رہا تھا۔ سرکار بچپن میں کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، امتی کو سرکار نے آتے بھی یاد رکھا، جنگوں کے اندر بھی یاد رکھا، اور سرکار نے دنیا سے جاتے بھی میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ امتی کا یہ حال ہے کہ 5 وقت یہاں سے صدا آتی ہے، ہم کہتے ہیں کاروبار کر لے کامیابی ملے گی، بچہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی جناب تعلیم کو مکمل کر لوں کامیابی ملے گی، کوشش ساری کامیابی جو ہے وہ کرنے سے، کوشش کرنے سے کامیابی ملتی ہے، لیکن یہاں سے تو کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ عزیزان من، یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ میں نے اپنے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ محبوب علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ سے ایک بات سنی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہم ان کے پاس ارشاد الصرف، ابواب الصرف اور دستور المفتدی پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کا سلسلہ مدارس کے ساتھ بڑا اچھا سلسلہ جاری ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا زندگی 4 دن کی ہے، ایسے گزار لو جیسے کعبے والی بی بی نے گزاری تھی۔ ہم نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کعبے کا سین تھا، سید کبیر احمد رفاعی کھڑے تھے، میں نے چونکہ مدینے سے بات چلائی ہے مدینے پہ کھڑا ہوں کیونکہ وہ اڈا اڈے سڈے تو ہوگا اڈا کوئی نہیں، تو اس اڈے تے ہی ٹلیا تو اس اڈے تے ہی کھڑا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ہو جاؤ جیسے وہ کعبے والی بی بی تھی۔ استاد جی کیسے؟ فرمایا کعبے کا سین تھا، سید کبیر احمد رفاعی کھڑے تھے، ایک بوڑھی سی اماں غلاف کعبہ کو تھام کر کہتی یا اللہ بخش دے ورنہ، یا اللہ بخش دے ورنہ۔ اتنی مزے والی بات ہے نا، آپ دل کے کانوں سے سنیں، آپ کو بیٹھے بیٹھے فضائل کی دنیا میں معراج ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ کی وہ غلامہ کہتی یا اللہ بخش دے ورنہ۔ سید کبیر احمد رفاعی عاشق رسول بھی تھا، عالم نبیل بھی تھا، شیخ الحدیث بھی تھا، رسول اللہ کے دین کو پڑھتا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا بی بی کو ہوش کر، یہ وحدہ لا شریک کا گھر ہے، علیم بذات الصدور کی طاقتوں والے کا یہ ادھر قیام ہوتا ہے، اگر وہ تجھے نہ بخشے گا تو پھر کیا کرے گی؟ اس
اس نے کہا نہ بخشے گا تو سیدھی مدینے چلی جاؤں، نہ بخشے گا تو سیدھی مدینے چلی جاؤں گی۔ ہمارا کردار بولے، ہمیں ہمارے دور سے ہوتے ہوئے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ فقہ کے امام مسلمانوں کے جناب امام محمد کا انتقال ہوا، جنازہ جا رہا تھا، ایک یہودی چھت پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جناب مصطفیٰ کریم کے غلام کا جنازہ دیکھا نا، اس کے لبوں پہ میرے آقا کا کلمہ جاری ہوا۔ کردار کیا ہوتا، سیرت کیا ہوتی ہے؟ چھڑے نعرے مارن گل نہیں بننی، کچھ کرن نال گل بنے گی۔ جنازہ جا رہا تھا، اس کے لبوں پہ سرکار مدینہ کا کلمہ جاری ہوگا، جاری ہو گیا۔ اس کو لوگوں نے پوچھا کہ یار تو نے بڑے بڑے مشیروں کے، وزیروں کے، درویشوں کے، امیروں کے جنازے دیکھے ہیں، آج تک تو نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا جو منظر میری نگاہ نے دیکھا ہے، تم دیکھتے تو تم بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس مسلمانوں کے امام کے جنازے کے اوپر اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہو رہی تھی، میں فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا بھائی جے نکا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڈا سونا ہے۔ زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، پیغام یہی ہے عشق سرکار کی، ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اپنی روٹین دے مطابق اور ہمیشہ دی طرح گل ضرور کرساں، دوران گفتگو کوئی ایسی گل جڑی کسے بھائی نو، بزرگ نو، چھوٹے بچے نو دل تے تکلیف دے گزری ہوئے، جڑی میں کیتی ہوئے تے او تکلیف دے گزری ہوئے، رسول اللہ دے ذکر صدقہ میں معافی دے طالبہ وجہ کیے، رب اپنے حق تے معاف کر دیندا ہے، اپنے بندیاں دے حق رب معاف کردا نہیں۔ چنگی مندی سجنا کولوں او جاندی سہ واری، یار یاران دا گلا نہیں کردی، ہوندی اصل پریز جنان دی۔ انشاءاللہ العزیز پھر کدی زندگی وچ موقع ملیا تے آپ دی زیارت کرانگے بحوالہ ذکر مصطفیٰ۔ انشاءاللہ العزیز پھر حاضری دا شرف حاصل ہویا تے ضرور انشاءاللہ حاضری پیش کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا تہاڈا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ کریم سانو سب نو سرکار دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سانو سب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس نالان پاک دے تصدق دے نال اللہ کریم سانو سب نو اپنے اعمال دی، اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جناب دے شہر وچ موجود ہیں، قبلہ محمد انور قریشی صاحب اور حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب ماشاءاللہ، اور یقیناً قبلہ بھی علم و عرفان دے سمندر ہون گے۔ اپنے علماء دا رابطہ مضبوط رکھ، عالم دے نال رابطہ رکھیا، ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا۔ اور اے یو لوگ ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی العلماء ورثۃ الانبیاء، دین دے لٹیرے تے مذہب نو ویچن والے اے جتنے ٹھیکیدار نے نہ تو بچو، تاکہ تیرا عقیدہ بھی مضبوط ہوئے تے تیرا ایمان بھی مضبوط ہوئے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں نال میرے بھائیاں دی محبت نو کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ پھر میں معذرت کرساں اگر کوئی گل گراں گزری ہوئے تے ضرور معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ جناب دی ٹھیک دے بھی سبحان اللہ، اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔